الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 71۔ قوم عاد اور ان کی طرف جو نبی اللہ کے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تذکرہ چل رہا۔ جب قوم نے نہ مانا اور کہا کہ تم روز روز ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو تو وہ لے آؤ عذاب، ہم نہیں ماننے والے، تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، آنے والا ہے۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اس قوم کی کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے کردار، ان کے اپنی کرتوتوں، ان کے اپنے گناہوں کے سبب ہی عذاب آیا ہے۔ جب بھی کسی قوم پر آیا ہے اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن کسی کے دوسرے کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دیتے۔ اللہ عادل ہے، وہ انصاف کے ساتھ ہر معاملہ کرتا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں۔ تو قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آیا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ لے عذاب، روز روز ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، تو پھر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ وہ اللہ کا عذاب اور غضب آتا ہی چاہتا ہے، بس آنے ہی والا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان۔ کیا تم، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی جو انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، کئی نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے عرب میں جو بت تھے لات و منات و عزا وغیرہ، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اور اس کے بارے میں جو جھگڑتے رہتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیسے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سارا انتظام چلا رہا ہے، اللہ ہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے یہ اس کے مددگار ہیں، یہ بھی چھوٹے خدا ہیں۔ تو انہوں نے مختلف نام دے رکھے تھے انہیں، تو پھر وہ اس بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے، یعنی یہ تم نے فرضی نام رکھ لیے ہیں، ان میں یہ ایسی کوئی خوبی تو نہیں تھی، نہ اب ہے، بھلا بتوں میں کیا خوبی ہوگی؟ اور انسان بھی جب اس کی مت ماری جاتی ہے نا تو اپنے ہی ہاتھ سے کوئی چیز گھڑتا ہے اور پھر اسی کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اسی کو خدا سمجھ لیتا ہے، ایسا عقل پہ پڑتا ہے۔
ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو کوئی ایسی سند نازل نہیں فرمائی کہ یہ خدا ہے یا خدا کے مددگار ہے یا چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اللہ نے تو ایسی کوئی بات کسی شریعت میں نہیں اتاری۔ اگر تمہارے پاس کوئی ہے دلیل تو لاؤ، خواہ مخواہ تم نے ایسے ہی یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں۔ فانتظروا، بس انتظار کرو، جس عذاب کا اب تم مطالبہ کر رہے ہو نا لے آ، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آیت نمبر 72، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پہلے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ نے فرمایا پس ہم نے ان کو جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، نجات بخشی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتِ، اللہ نے اپنی رحمت سے، دیکھیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اور کبھی بھی اپنے عملوں کی وجہ سے اپنے اندر تکبر اور غرور نہیں پیدا ہونے دینا۔ انسان کے جتنے مرضی عمل ہو جائیں پھر بھی اللہ کی رحمت سے بخشش ہونی ہے، یہ بات ہمیشہ پلے باندھ کے رکھنی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑے نیک کام کرتا ہوں، میں حج میں نے کیے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، کبھی بھی ان باتوں پہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ لینا، بلکہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت کا ہی طلبگار بن کے رہنا ہے، کیونکہ اس کی رحمت سے ہی بیڑا پار ہونا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہاں یہی فرمایا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے بچایا، اپنی رحمت سے نجات دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ہماری آیات کو، جنہوں نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اور میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ یہ بڑی جسموں والی قوم تھی، بڑی طاقت والی، بڑے لمبے چوڑے قد تھے ان کے، اور ان پر عذاب آندھی کا آیا تھا، اور یہ ہوا میں اڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے، اور اتنی چیخ و پکار ہوئی، ایسے لگتا تھا جیسے قیامت کا سماں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہم نے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ جب اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ اب ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں، تو پھر ایسی قوم کو پر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قیامت جو آنی ہے وہ مومنوں پر نہیں آئے گی، اس وقت مومن رہے گا کوئی نہیں۔ اتنی قدر و قیمت ہے بندہ مومن کی، جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا۔
اتنا قیمتی ہے بندہ مومن۔ تو یہ جو ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ دولت لے کر قبر میں اترنے کی توفیق دے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے دنیا جہاں کی ساری دولت سمیٹ کے لے آئے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کی دولت اگر کوئی بندہ قبر میں لے کے چلا گیا، پھر وہاں اندازہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسے ہمیں قبر تک لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔